بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو بیسٹ آف جنریشنز کلاس 4. اگر تو حج نہ ہو سکا کیونکہ وائی سی کا حج بھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایشوز کی وجہ سے ابھی تک ویزاز نہیں لانچ ہوئے، تو اگر تو نہیں ہوتا تو یہ کلاس جاری رہے گی. جسٹ شروع میں اعلان کر رہا ہوں. اگر ہو گیا انشاءاللہ تو پھر اس کلاس کو بریک لگے گا، لیکن ہم اس کو دوبارہ کلاس کو عید کے بعد سٹارٹ کریں گے. اوکے، سو کمنگ ٹو دا کلاس، جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آج جس صحابی کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دا لاسٹ صحابی جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں. بائی دا وے کون کون تھا بوائز سائڈ سے؟ کون تھا؟ اچھا، سسٹر سے ماشاءاللہ. جی آپ تھے لاسٹ کلاس میں. اوکے، لاسٹ کلاس میں ہم نے مصعب بن عمیر کو ڈسکس کیا تھا. دا پرنس آف مکہ، ایکسٹریملی ہینڈسم، کیرزمیٹک، فیشن آئیکن، ٹرینڈ سیٹر، پرفیوم مشہور، کپڑے مشہور، برانڈڈ چیزیں پہننا. سو آج جس صحابی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹوٹلی اپوزٹ ان دا سینس کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا جو اسٹیٹس تھا اور جو ایک کہہ لیجیے فزیکل اپیرنس تھی، وہ ٹوٹلی اپوزٹ مصعب بن عمیر سے. اور دا صحابی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس از عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا فقیہ الامہ، دا جائنٹ اسکالر، دا اسکالر جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس اسلامک فقہ کے یا اسلامک سائنس کے ان کے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں ہیں. یعنی لٹرلی تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں ان کے. اور وہ لوگ جو مدرسہ میں ڈگری کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، پراپر اسلامک سائنس پڑھتے ہیں، ان کو اچھے سے پتہ ہے عبداللہ بن مسعود کا اسٹیٹس. انہیں اچھے سے پتہ ہے ان کے اسٹوڈنٹس کا کہ جو تابعی ہیں، تابعی ہوتا ہے جو صحابی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، صحابی کو جس نے دیکھا ہوتا ہے. تو جتنے ٹاپ کے تابعی ہیں جن سے تفسیر آ رہی ہے قرآن کی، سبحان اللہ، جن سے جو ہے وہ فقہ آ رہی ہے. فقہ سمجھتے ہیں ہم، پورا ایک سبجیکٹ ہے. یعنی فقہ بیسکلی کہتے ہیں اصول شریعہ کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے. اور بیسکلی اس میں دو مین ڈومینز ہوتی ہیں، فقہ العبادات اور فقہ المعاملات. فقہ العبادات مینس کہ نماز کیسے پڑھنی، نماز کا طریقہ، نماز باطل کب ہوگی، نماز کی شرائط کیا، یہ سب فقہ کا حصہ ہے. طہارت کی پوری ایک فقہ ہے، فقہ الطہارہ، ٹھیک ہے، طہارت کیسے کرنی، غسل جنابت. تو یہ سب فقہ العبادات میں آتا ہے. فقہ العبادات اور حج بھی، حج کا طریقہ، زکوٰۃ وغیرہ. فقہ المعاملات ہے کہ آپ نے ٹریڈ ٹرانزیکشنز کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کے کیا مسائل ہیں، مہر کے کیا مسائل ہیں، انہیریٹنس کے کیا مسائل ہیں. یہ فقہ المعاملات ہے. تو عبداللہ بن مسعود سنگل ہینڈڈلی از دا صحابی جن سے تمام جو چار سکولز آف تھاٹ ہیں، امام ابو حنیفہ اور مینلی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، چاروں آلموسٹ انہی سے ڈیرائیو ہو رہے ہیں. اسپیشلی میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود لیوڈ آلموسٹ آل ہز لائف آفٹر دا وصال آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوفہ. تو کوفہ میں ایک پوری یونیورسٹی ایمرج ہوئی، مدرسہ، ایک پورا اسکول ایمرج ہوا عبداللہ بن مسعود کا، جس سے ہزاروں اسٹوڈنٹس نکلے لٹرلی. تو بہت صدقہ جاریہ عبداللہ بن مسعود کا امت میں. اور دیکھیں آج کے دور میں عبداللہ بن مسعود میں نے سلیکٹ کیوں کیے؟ ٹو ٹیل دا یوتھ کہ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. ان آرڈر ٹو ڈو سم تھنگ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. آج کا جو دور ہے ہم بہت ڈی فوکسڈ ہیں. اور یقین کریں جو جین زی، جین الفا، اگر آپ خود سرچ کریں ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ود دس جنریشن، تو آپ کو بہت بڑا پرابلم ڈسٹریکشنز اور ڈی فوکسڈ ہونا نظر آئے گا. اور ہم میں بے چینی بہت ہے، تذبذب بہت ہے اس جنریشن میں. اسی لیے ہمیں بہت زیادہ ہم ایکسپلورڈ کرتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کی بہت کمی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں، ہمیں ریئیکٹ کرنا نہیں آتا. کیونکہ ریلز بہت دیکھنا، سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرنا، اس سے پرسنالٹی میں بہت چینجز آتی ہیں. وی کانٹ ڈینائی دیٹ. اس سے ڈوپامین کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور ڈوپامین از اے ویری ڈینجرس کیمیکل. اگر اس کی ویلیو بہت بڑھ جائے، اس وجہ سے پھر ہمیں غصہ بہت ہے، ہمیں ٹالرنس بہت کم ہے، ہمیں وہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ فوکس ہو کے کوئی کام کیا جائے، کیونکہ ہمارا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ بعد فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہی از اے گریٹ ایگزامپل آف فوکس، عبداللہ بن مسعود، کہ ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ گریٹ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ.
اور علم میں یہ ایسا فوکس ہو گئے اور قرآن کو انہوں نے ایسا فوکس بنا لیا کہ اللہ کے نبی دیکھیں قرآن از دا فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. فقہ بھی قرآن سے ہی نکل رہی ہے نا. سب سے بڑی فقہ کی کتاب تو قرآن اٹ سیلف ہے, شریعہ کی کتاب, لاء کی کتاب, باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. تو ہی واز اے گریٹ اسکالر آف قرآن, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے لرن دا قرآن فرام 4 پیپل. نمبر 1 عبداللہ بن مسعود, نمبر 1 عبداللہ بن مسعود, ٹھیک ہے. اور پھر ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں, اور اس کے بعد وطر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, اور عمر بن الخطاب, اور کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ عمر بن الخطاب اور ابو بکر. سو امیجن دا آڈینس کہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن الخطاب آڈینس ہیں. اور کیا آڈینس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں ان کی تلاوت سننے کے لیے. یعنی کس لیے آئے تھے؟ خود تہجد پڑھنے, خود دعائیں کرنے, لیکن ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تھوڑی سی اونچی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ نساء ریسائٹ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, اور ول یو بلیو اٹ 100 آیات ان کی سنی. 100 آیات سننے میں 15-20 منٹ یا 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں. 100 آیات سنی عبداللہ بن مسعود کی ریسائٹ کرتے ہوئے, اور مسکرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بکر کو اور عمر کو کہا, یعنی عبداللہ بن مسعود کو آواز نہیں گئی, لیکن انہوں نے کہا اگر کسی نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تو ام معبد سے سیکھے. یہ اصل میں ان کا جو ہے وہ ٹائٹل تھا, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ان کی والدہ کی نسبت سے ہے. تو اسی طرح کہا کہ اگر کسی نے قرآن اس طرح سیکھنا ہے جیسے فریش نازل ہوا ہے, اللہ اکبر, تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. عبداللہ بن مسعود خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 سوراز میں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ حفظ کی ہیں, ڈائریکٹ, واٹ این آنر. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اس میں کوئی دیر از نتھنگ بوسٹفل اباؤٹ اٹ, یہ صرف عبداللہ بن مسعود اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے آنر کیا کہ قرآن اس لیول پہ میں نے سیکھا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی قرآن کی سورہ نہیں ہے, ناٹ اے سنگل سورہ, جو مجھے نہ پتا ہو کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کس لیے نازل ہوئی. اور یہ ہے تفسیر, ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ اسی کو کہتے ہیں نا, تفسیر یہی ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہو نا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سورہ کا, اس آیت کا اور آیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب نازل ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں, ایک طرف عبداللہ بن مسعود ہیں, دوسری طرف آج کے ماڈرن ریشنل تھنکرز ہیں, تو عقل کیا کہتی ہے کس کی تفسیر لی جائے؟ عبداللہ بن مسعود کی لی جائے. اور میں اکثر میوزک میں سوال ہوتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کے یوز پہ, تو یہ جو سورہ لقمان کی آیا ہے آیت نمبر 6, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی وہ بتاتے ہیں کہ آیا یہ ہے جی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یوزنگ لہو الحدیث. ٹھیک ہے, لہو الحدیث کے ورڈ ہے, سورہ لقمان آیت نمبر 6. عبداللہ بن مسعود 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں, بالکل صحیح قول ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, تفسیر ابن کثیر میں نقل ہے, تفسیر طبری میں نقل ہے. عبداللہ بن مسعود 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں دس ریفرز ٹو سنگنگ گرلز اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس, دس ریفرز ٹو سنگنگ گرلز اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس. 3 بار قسم کھا کے کہا, ٹھیک ہے, کس کے بارے میں؟ لہو الحدیث کے بارے میں. اب یو کین میک آل سارٹس آف انٹرپریٹیشنز ماڈرن دور کے مطابق, جیسے حمزہ علی عباسی آج کل بہت کر رہے ہیں, آئی رسپیکٹ ہم, اپنے بھائی ہیں, لیکن یہ کہ آج کل بہت وہ میوزک کے اوپر جاوید احمد غامدی صاحب کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے, اس پہ یوسف القرضاوی کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے. یوسف القرضاوی از اے بگ نیم, الازہر یونیورسٹی کے بہت بڑے عالم. لیکن یو کین آرگیو اباؤٹ اٹ کہ نہیں یہ وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے, اکارڈنگ ٹو دس آیا بھی, ٹھیک ہے, کہ دیکھیں اللہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یوزنگ لہو الحدیث. یو کین آرگیو اباؤٹ اٹ, لیکن عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے. انہوں نے کہا میوزک حرام ہے, اینڈ آف ڈسکشن, ٹھیک ہے. میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات ہو رہی, ووکلز, نشیز, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, اچھا گنگنانا, ووکلز اچھے ہونا, یوزنگ نیچرل ساؤنڈز, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم بات کریں میوزیکل انسٹرومنٹس. تو خیر ڈسکشن ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, اس سے سیکھ لیں. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ فرقہ واریت بہت ہے, ہم دین کیسے سمجھیں؟ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بڑا زبردست فارمولہ دے دیا ہے. کیسے؟ سورہ نساء کی آیت ہے, اللہ رب العالمین کہتے ہیں
کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹے باوجود اس کے کہ اس تک ہدایت آ چکی ہے اور سبیل المومنین کے علاوہ کوئی راستہ چوز کرے, دا وے آف دا بلیورز کے علاوہ کوئی راستہ چوز کرے تو ہم اس کو گمراہ کریں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ نساء کی بڑی سخت آیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سبیل المومنین کیا ہے؟ سبیل المومنین ہے دا وے آف دی مومنین, دا وے آف دی اسلاف. وہ کون ہے اسلاف؟ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث نے کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بیسٹ آف جنریشن از ہو؟ مائی کمپینینس. اینڈ دین ہو؟ دیئر کمپینینس. کون؟ تابعین. اینڈ دین ہو؟ تبع تابعین. تو اللہ کے نبی نے آپ کو بڑا زبردست فارمولہ دے دیا دین کیسے سمجھنا ہے. اٹس کرسٹل کلیئر. دین ایسے سمجھنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات بتائے, چاہے وہ قرآن کی دلیل لے آئے, حدیث کی دلیل لے آئے, آپ نے کاؤنٹر یہ دیکھنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ کیا یہ جو دلیل دے رہے ہیں صاحب, کیا صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے اس آیت سے؟ کیا صحابہ نے بھی دین کو اس طرح لیا ہے؟ اسلاف کی میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسلاف کون ہے؟ مینلی تو صحابہ, تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد بھی انشاءاللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں, آپ کو کوئی مثال دے سکتا ہے, آپ کسی سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ مزارات پہ جانا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ثابت نہیں ہے اس طرح سے مزارات پہ جانا. اب کوئی آپ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ تو قرآن میں ہے. تو آپ بہت حیران ہوں گے قرآن میں کہاں پہ ہے. تو آپ کو دلیل دے سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ثابت ہے کہ نیک بندے کی بارگاہ پہ جا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. مین آرگومنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بڑی عبادت کر رہی ہیں اپنے حجرے میں, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, سورہ مریم میں, اور اللہ سے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما, میں بوڑھا ہو گیا, مجھے اولاد عطا فرما. اب یہ دلیل ہے کہ لہٰذا ثابت ہوا کہ نیک بندے کی بارگاہ, اچھا یہ تو بارگاہ ہے نا, بارگاہ سے قبر کہاں پہ آ گئی, مقبرہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خود ہی دلیل بنا لی, بارگاہ از اکول ٹو مقبرہ ایز ویل. تو ثابت ہوا کہ کسی کے مقبرے پہ جا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے, نیک انسان کے مقبرے پہ جا کے. اب ٹھیک ہے, دلیل ہے, قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے, وی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن وی ول آسک کہ کیا صحابی نے بھی اس طرح سمجھا اس آیت کو؟ کیا تابعی نے بھی اس طرح سمجھا اس آیت کو؟ کیا تبع تابعی نے بھی اس طرح سمجھا ہے؟ سمجھا ہے تو عمل کہاں ہے؟ ویئر از دی عمل؟ ویلڈ کویسچن ہے نا. ان کا عمل کہاں ہے اس آیت پہ؟ آپ کوئی عمل دکھا دیں کہ مقبرہ ہے کوئی, وہاں پہ جا کے صحابی نے دعا کی ہے. اینی وے یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں, میرے ذہن میں بھی یہی مثال آئی تھی. بے شمار مثالیں ہیں کہ پیپل دے انٹرپریٹ قرآن اکارڈنگ ٹو دیئر اون ویمز اینڈ ڈیزائرز. اور جب آپ کے کوئی پرنسپلز نہیں ہیں, کوئی اصول نہیں ہے دین سمجھنے کے, یو ول اینڈ اپ میکنگ اینی تھنگ حلال, اینی تھنگ حرام. آپ کا جب دل کرے گا قرآن کے کسی ورڈ کو لٹرل لے لیں گے, جب دل کرے گا قرآن کے کسی ورڈ کو جو ہے وہ میٹافورک لے لیں گے. ہو گارنٹیز دیٹ؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورہ جو ہے یہ بقرہ کی آیت نمبر 142, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اللہ کہتے ہیں the foolish among the people will say, referring to the Jews, what has turned the prophet and the believers away from their qibla عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا which they used to face. بچے کو پتہ ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے جی کیا واقعہ ہے یہ؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جیوز نے کہا کہ کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا. کون سا قبلہ؟ مسجد الاقصی. سب کو پتہ ہے, سیرت میں ہے کہ مسجد الاقصی پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کا, اور اس کے بعد چینج ہوا اور کعبۃ اللہ. اب ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو اس آیت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ قبلہ ہمیشہ سے کعبہ ہے, اور یہ ایک سازش کی گئی ہے مسلمانوں کے ذہن میں. یعنی دے ڈینائی دا امپورٹنس آف مسجد اقصی. دے سے کہ مسجد اقصی کوئی پہلا قبلہ نہیں تھا. قرآن ہی کہتا ہے کہ شروع سے کعبۃ اللہ جو ہے وہ عبادت کی جگہ تھی اور قبلہ اول تھا. یہ بھی قرآن میں سورہ البقرہ میں. ٹھیک ہے, اب وہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے جوز کی امپورٹنس واضح ہوتی ہے, اور ہم اس طرح نہیں مان سکتے کہ قرآن ایسی بات کرے کہ جوز کی کوئی امپورٹنس ہے. وہ اس سینس میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان سے پوچھا جائے کہ صاف قبلے کا ورڈ ہے, صاف قبلے کا ورڈ ہے,
تو وہ یہاں پہ اس کو میٹافورک بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں قبلے سے مراد ہے, جیسے آپ اردو میں نہیں کہتے فلانے کا قبلہ نہیں درست, یہاں قبلے سے مراد ہے ڈائریکشن. تو یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیوز مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کی ڈائریکشن بدل گئی ہے, ان کے طور طریقے بدل گئے. قبلے سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ طور طریقے بدل گئے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہو گیو یو دا اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ قبلہ ایز طور طریقہ. کوشچن ریز ہوتا ہے نا, آپ نے خود سے اپنی مرضی سے کہ پوری مین سٹریم کی انٹرپریٹیشن چھوڑ کے, ساری مین سٹریم انٹرپریٹیشن, حدیث چھوڑ کے, سیرت چھوڑ کے, تاریخ چھوڑ کے, آپ نے خود سے ایک انٹرپریٹیشن کر دی کہ اس سے مراد طور طریقہ ہے. میں آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹاپک سے ہم دور نکل جائیں گے. لیکن یہ چیزیں میں آپ کو سائڈ پہ اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بیسک سوالات ہیں نا آج کی یوتھ کے کہ دین کو کیسے سمجھیں. دیکھیں دین کو ویری سمپل, فالو دا اسلاف, فالو دیئر میتھڈالوجی, جسٹ سی انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے, اور ان کے تمام اوپینینز پروٹیکٹڈ ہیں. جو کہے ان کے اوپینینز نہیں پروٹیکٹڈ, اس کو بیسک علم بھی نہیں ہے. صحیح بخاری لکھی گئی, صحیح مسلم لکھی گئی, وہ تو بہت بعد میں چلے ہیں. اس سے پہلے صحابہ کے اوپینینز موجود ہیں, صحابہ کے اجماع کنسنسس موجود ہیں, ان کی ڈسکشنز موجود ہیں. تو آپ سب چھوڑ کے ماڈرن انٹرپریٹیشن کی طرف جاؤ گے تو پھر گمراہی کے چانسز بھی زیادہ ہیں, اور آپ خود جو ہے وہ فرقہ واریت کریٹ کرو گے, کیونکہ پھر آپ اصولوں کو فالو نہیں کرو گے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, دا گریٹ صحابی, ہی از دا ون جن سے ہم قرآن کی تفسیر سیکھیں گے. کہ سب سے پہلے دیکھیں گے اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا, پھر صحابی نے کیا بیان کیا. تو میں آپ کو میوزک کی بات بتا رہا تھا کہ میں جس میتھڈالوجی کو فالو کرتا ہوں اس میں کلیئر ہے, عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے کہہ دیا 3 بار کہ اس سے مراد یہ ہے, تو اینڈ آف ڈسکشن ہے. خیر چلیں آپ یہ بھی نہ لیں, آپ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگنور کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت کے قریب میری امت سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو معازف کو, الکوہل کو اور معازف کو حلال بنا لیں. اب معازف کلیئر میوزیکل انسٹرومنٹس کو کہتے ہیں, عربک گرامر, عربک لینگویج کے مطابق. چلیں آپ اس کو بھی اگنور کر دیں. اور یہ میں آپ کو پوائنٹ ایکسٹرا ایک بتا دوں کہ دیکھیں جاوید احمد گامدی صاحب رسپیکٹیبل ہیں, بزرگ ہیں. اپروچ دیکھنی چاہیے کہ اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے. اپروچ بیسکلی وہ یہ والی اپروچ انہوں نے اڈاپٹ کر لی کہ اجماع ہم پر حجت نہیں ہے, امت کا اجماع, اور نہ ہی حدیث لا میکنگ باڈی ہے, حدیث وہی نہیں ہے. ہمارے اور ان میں مین ڈفرنس وہ اہل سنہ والجماعت اس اسکول آف تھاٹ میں ہے یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے. کون سی حدیث؟ صحیح حدیث, ٹھیک ہے, لا میکنگ باڈی ہے, وہی ہے, لا بنانے کی حیثیت ہے حدیث میں. تو یہ مین ڈفرنس ہے. تو خیر وہ مانتے ہیں, ان کا اسکول آف تھاٹ مانتا ہے نا حدیث کو کہ معازف ٹھیک ہے ذکر آیا ہے قرب قیامت, لیکن وہ ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دیکھیں وہ والے معازف جو اللہ سے دور لے جائیں وہ حرام ہے, ٹھیک ہے, یوزنگ وچ آیا, یہی آیا سورہ لقمان کی. اسی طرح سورہ الاعراف کی ایک آیا پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حرام کی ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیزیں صرف یہ ہیں. سورہ اعراف کی آیا, شرک, ظلم, اس کے بعد قتل, وہ ایک لسٹ ہے پوری, ٹھیک ہے. تو وہ یہ آرگیو کرتے ہیں اس میں میوزک کا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت بیسک جو ہے بات ہے کہ قرآن میں کئی چیزیں جن کا نام لے کے ذکر نہیں ہے, اصول بیان ہے. یوزنگ سیم اپروچ کہ نہیں میوزک کا نام ہونا چاہیے پھر میں مانوں گا, قرآن میں پھر میں مانوں گا, میوزیکل انسٹرومنٹ کا نام ہونا چاہیے. یوزنگ سیم پرنسپل, آپ مجھے بتائیں قرآن میں کہیں کتا حرام ہے, کتے کا ورڈ دکھائیں کہ کتا کھانا حرام ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے چیل نہیں کھا سکتے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے چوہا نہیں کھا سکتے؟ ورڈ ہونا چاہیے, چوہے کا ورڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر کھا سکتے ہیں سیدھی, پھر تو یہ آرگومنٹ ہے نا. تو ضروری نہیں ہوتا قرآن کسی چیز کا نام لے کے بیان کر دے. قرآن نے اصول ڈیفائن کیے ہیں کہ تمہارے رب نے طیب حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں, تو یہ ایک اصول بیان کر دیا قرآن نے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اینی تھنگ جو پوائزنس ہے, جو طیب کی کیٹیگری میں نہیں ہے, جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ حرام ہے. obvious اصول بیان ہو گیا. تو کیا یہی اصول میوزک میں نہیں لگ سکتا؟ آپ دیکھیں کہ خود بتائیں, اپنے دل سے پوچھیں. آئی انڈرسٹینڈ کمزوری ہوتی ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, سن لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں آپ کو دل سے پوچھیں, ماڈرن میوزک
What good is in that? दिल से पूछिए, what good is in modern music? चलें गामदी साहब का ओपिनियन ले लें कि वो म्यूज़िक हराम है जो अल्लाह से दूर करता है। 100% मॉडर्न म्यूज़िक अल्लाह से दूर करता है, 110%। चाहे वो टेक्नो है, ठीक है, चाहे वो पार्टी सॉन्ग्स हैं, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, चाहे वो रॉक है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो हिप हॉप एंड रैप है, ठीक है। तो आपके सामने लिरिक्स देख लें, लिरिक्स निकाल लें, उसके बाद वो म्यूज़िकल ट्यून्स निकाल लें। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ आप सहाबा की मेथडोलॉजी पे इंशाल्लाह रहेंगे और दीन को वैसे अंडरस्टैंड करेंगे जैसे फर्स्ट 3 जनरेशन्स ने अंडरस्टैंड किया, इंशाल्लाह यू विल बी गुड और आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और दैट इज़ द सेफेस्ट मोस्ट अप्रोच, आप सेफेस्ट मोस्ट अप्रोच में। बाकी यू कैन टॉक अबाउट इट, नहीं फलाने इस तरह कह रहे हैं, मॉडर्न रैशनल थिंकर ये कह रहे हैं, हो सकता है इस हदीस का ये भी पहलू, यू कैन आर्ग्यू अबाउट इट, लेकिन सेफेस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दिया। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये टिट बिट्स मैं देता रहता हूँ छोटे छोटे, ताकि इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा साइड नॉलेज भी आता जाए। सो अब्दुल्ला बिन मसूद, द फ़कीहुल उम्मा, द ग्रेट स्कॉलर, मैंने कहा ये टोटली ऑपोजिट हैं मुसअब बिन उमैर से। उसकी वजह ये है कि मुसअब बिन उमैर इज़ अ वेरी हैंडसम कैरिज्मेटिक सहाबी। अब्दुल्ला बिन उमर जो है, सॉरी अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं, पहली तो बात ये सेकंड क्लास सिटीज़न में आते थे मक्का के, नॉट स्लेव, बट जैसे इकामा सिस्टम होता है, आप समझते हैं इकामा सिस्टम को अरब में, जैसे आप जो है वो अपना एक कफ़ील ले लेते हैं और कफ़ील जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम शुरू से चल रहा है वहाँ पे मक्का और अरब में। तो ही वॉज समवन्स, यू कैन से, उसको क्या कहेंगे, जो भी एक एग्रीमेंट के मुताबिक होता है, सेकंड क्लास सिटीज़न। जैसे आज आप यूएस में जाते हैं तो आपको एक ख़ास वीज़ा मिलता है जो आपको पूरे राइट्स नहीं देता, आप कोई हाई लेवल जॉब नहीं कर सकते, आप टैक्सी चला सकते हैं, स्टोर में काम कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट डू जॉब ऑफ एन इंजीनियर या डॉक्टर। तो एक कुछ वीज़ाज होते हैं, तो यही बात थी, इनका स्टेटस ये था। और इनका जो आप कह लीजिए इकामा जिसने दिया था, जो एक किस्म का मालिक भी कह सकते हैं या एक किस्म का मौला, ही वाज उकबा, उकबा बिन अबी मुईत। और ये खबीस कौन है उकबा? ही इज़ द वन जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उजड़ी फेंकी थी। वो वाक़या याद है ना आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो ही इज़ दैट पर्सन। तो ही वॉज वेरी शॉर्ट हाइटेड, तारीख में आता है, वल्लाहु आलम कितने, लेकिन ये कि कुछ स्कॉलर ने लिखा है इवन लेस देन 5 फीट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी डार्क था और एक्सट्रीमली स्लिम, एक्सट्रीमली थिन। वो वाक़या भी आता है ना कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक्सपेडिशन से वापस आ रहे थे, तो अब्दुल्ला बिन मसूद भी साथ थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक का जो है वो हुक्म दिया कि मिसवाक में करने का दिल कर रहा है, मिसवाक थी नहीं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो ट्री पर चढ़े, क्योंकि उनमें बड़ा पैशन था, एंथुजियाज़म था टू सर्व रसूल अल्लाह। तो वो एक ट्री पर चढ़े, मदीना की बात है, काफ़ी बात की बात है। तो मिसवाक बनाने लगे ट्री से, एक टहनी काट के, टहनी काट रहे थे। तो आपको पता है साहबा धोती टाइप पहनते थे, तो उनकी धोती या जो भी कपड़ा पहना था थोड़ा सा ऊपर हुआ या हवा चली, तो उनकी शिन्स, पिंडली, टांगे वाजे हो गई। अब साहबा इंसान थे तो साहबा हंसे, 2-3 साहबा हंसे और आपस में खुसर पुसर की, लुक एट हिज शिन्स, बहुत पतली थी और थोड़ी सी कर्व भी थी। अबू जहल मजाक भी उड़ाता था इस बात पे, कहता था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद, हंसता था, कहता था मोहम्मद हमें अब्दुल्ला बिन मसूद से डराता है कि फ़ारिस और शाम फतह करेंगे। जब भी अल्लाह के नबी वसल्लम बशारत देते ना फ़ारिस फतह होगा, शाम फतह होगा, तो वो आगे से कहता था ये देखो इससे डराते हैं, ये पतली टांगों वाला चरवाहा। तो साहबा हंसे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम साहबा की तरफ देखा, कहा आर यू लाफिंग एट दोज लेग्स? बाय अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट दोज लेग्स विल बी हैवियर देन माउंटेन ओहद। अल्लाह अकबर, माउंट ओहद से भी ज़्यादा भारी होगी ये लेग्स। इससे एक तो साबित होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को बहुत डिफेंड करते थे। और अल्लाह के नबी ने इतनी खूबसूरत सोसाइटी बनाई थी, इतनी प्यारी सोसाइटी बनाई थी, जहाँ इंसान की कदर कीमत उसके इल्म की वजह से थी, उसकी पाइटी की वजह से थी, ना कि लुक्स, ना कि गैजेट्स, ना कि उसका स्टेटस क्या है। तो आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक, अनफॉर्चुनेटली, बट एनीवे दिस वाज द सोसाइटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिएटेड। तो ये उनकी अपीयरेंस के बारे में आता है और इसीलिए मैंने आपका ऑपोजिट टू मुसअब बिन उमैर, बट मच हायर स्टेटस देन मुसअब बिन उमैर। सुभान अल्लाह, यानी इस्लाम में कैसी कैसी मिसालें हैं सहाबा की कि एक सहाबी
ایک طرف بہت ایکسٹریم ہینڈسم صحابی نظر آ رہا ہے, دوسری طرف ورلڈلی لیول سے دیکھا جائے تو ناٹ سو گڈ لکنگ اینڈ ناٹ سو ویلدی اینڈ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے خاص, بٹ ہی گوز آن ٹو بیکم ون آف دا گریٹسٹ اسکالرس. ان فیکٹ ہی گوز آن ٹو انسپائر تھاؤزنڈس کیا بلکہ ملینس. تو یہ ان کا موٹا موٹا بیک گراؤنڈ. انشاءاللہ اب آتے ہیں ڈیٹیلڈ ایک بیک گراؤنڈ میں ان کا قبیلہ کیا تھا اور سٹوری کیا ہے ان کی کنورژن کی. بہت خوبصورت, بہت مزے کی سٹوری ہے, اور بلکہ ان کے بارے میں وہ بھی جنات کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورا واقعہ ہے وادی نخلا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے, سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے تو عبداللہ بن مسعود واز ود ہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود اتنا زیادہ ہوتے تھے رسول اللہ کے ساتھ کہ ابو موسیٰ اشعری کا نام آپ نے سنا, وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک بار مدینہ آئے تو ہی ہیڈ مسٹیکن عبداللہ بن مسعود ایز اے اہل بیت, اہل البیت. وہ سمجھے کہ یہ شخص رسول اللہ کے خاندان سے ہے. وجہ کیا ہے؟ ہی سیڈ اتنا اوپن آ جا رہے تھے رسول اللہ کے گھر میں جیسے گھر کا فرد آتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ این آنر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونس سیڈ ٹو عبداللہ بن مسعود کہ عبداللہ یا ابن ام عبد جو ہے یہ ان کی والدہ تھی, ٹھیک ہے, تو ان کو پیار سے رسول اللہ ابن ام عبد کہتے تھے. کہا یا ابن ام عبد, یو ہیو دا پرمیشن ٹو لفٹ مائی کرٹن وین ایور یو وانٹ اینڈ یو ہیو دا پرمیشن ٹو لسن ٹو مائی سیکرٹ کنورسیشنز. اللہ اکبر, واٹ این آنر. اب یہ لٹرل نہیں ہے کہ کرٹن جب بھی اٹھا لو, اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ انہیں اجازت دے رہے, تم آ سکتے ہو, بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہو. تو اس لیے کئی لوگ جب دیکھتے تھے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ کے ساتھ, وہ سمجھتے تھے اہل بیت ہے. اور واٹ اے ٹائٹل عبداللہ بن مسعود گاٹ, صاحب النالین. سنا آپ نے ٹائٹل عبداللہ بن مسعود کا؟ کیوں کہا جاتا ہے نالین؟ کیا ہوتا ہے جی؟ سلیپرز. صاحب النالین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا ایک کیوٹ سین ہوتا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل تھی, جو سلیپرز تھے, ان کو بغل میں یوں رکھ کے گھومتے تھے, یعنی زمین پہ نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر, واٹ اے لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے بھی کہ کوئی اٹھا نہ لے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے, تو اپنے بغل میں رکھ کے پھرتے تھے رسول اللہ کے پیچھے آگے. جب بھی وہ کہیں جاتے تھے تو ان کا نام ہی پڑ گیا کمپینین آف دا سلیپرز, صاحب النالین, عبداللہ بن مسعود کا. تو عبداللہ بن مسعود ایک سفر پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وادی نخلا سے واپس سے گزر رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دم رکے اور ایک لائن ڈرا کی چھڑی سے, اور ہمیں کہا اس لائن کو کراس نہیں کرنا, نو میٹر واٹ, اینڈ ویٹ فار می. صحیح واقعہ ہے بالکل. تو کہتے ہیں ہم ایک دم رک گئے. باقی صحابہ بھی تھے, کچھ آئی تھنک زید تھے, ان کے منہ بولے بیٹے اللہ کے نبی کے. تو کہتے ہیں کہ ایک دم کالے بادل, جس طرح ٹوسٹر نہیں ہوتا, اس طرح بہت سپیڈ کے ساتھ گھومتے ہوئے کالے بادل آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہے, اور ہمارے نبی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ایک دم. اینڈ وی ور سرپرائز کہ یہ کیا ہوا. ایکچولی وہ جنات تھے. میں نہیں کہتا جنات کی ریئل فارم تھی, لیکن اٹ واز سم وے آف جنات ٹو انٹریکٹ. اور کچھ لوگ یہ آج کل تھیوریز دیتے ہیں نا, پورٹلز, وارم ہولز, جنات شاید دوسری ڈائمینشن میں رہتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ کہ ایک دم اللہ کے نبی نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو دین ہی سیڈ وی ویٹیڈ, شام ہو گئی, ہم پریشان ہو گئے, لیکن ہم نے نہیں اسٹیپ آن کیا آگے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے آگے اسٹیپ نہیں کرنا, کہ ایسا نہ ہو نا جنات پہرا دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کوئی لڑائی ہو جائے. تو دین ہی سیڈ کے پھر رسول اللہ واپس آئے اسی طرح ایک دم, اور وی ور ریلیوڈ. تو پھر انہوں نے آ کے بتایا جنات کی ایک جماعت جو ہے مجھے لے گئی تھی, دے وانٹیڈ ٹو لرن دین. اور پھر بتایا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کیا پوچھا. انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا, تو میں نے کہا کہ جو ہڈیاں ہیں وہ خوراک ہے تم لوگوں کی. پھر اپنے جانوروں کی خوراک کے بارے میں پوچھا, دیٹس انٹرسٹنگ, جنات کے بھی جانور ہیں. تو میں نے کہا کہ جو ہمارے جانوروں کی گوبر ہے وہ تمہارے جنات کی خوراک ہے. تو جنات کے جو جانور ہیں, ہو نوز, یہ جو مائتھولوجیز بنی ہے کنگ کانگ اور گاڈزیلا, ہو نوز, جسٹ ایک چٹکلا چھوڑ رہا ہوں. تو بہرحال بہت سی مائتھولوجی میں آپ کو پتہ نا عجیب و غریب جانور اور عجیب و غریب کریچرز تھرو آؤٹ ہسٹری میں ڈرا کیے گئے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. تو ہو نوز کہ کبھی جنات بہت اوپن پھرتے ہوں, ان کے اینیملز بھی نظر آتے ہیں, اسپیشلی حضرت سلمان کے دور میں, وہ تو کلیئر قرآن میں بھی آتا ہے نا. تو اس کا مطلب ان کے جانور بھی ہیں جنات کے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ عبداللہ بن مسعود کا. بہرحال
ہی بلانگ ٹو بنو حذیل ٹرائب، جو کہ نان قریشی ٹرائب تھا، سیکنڈ کلاس سٹیزنز تھے، اور ان کے جو والد تھے مسعود ابن غفل، یہ الائنس میں تھے، حلف میں تھے، کس کے ساتھ؟ بنو زہرہ کے ساتھ۔ بنو زہرہ ان کے کفیل بیسکلی وہ تھے۔ تو ان کی جو مدر تھیں ام عبد، ان سے ان کا ٹائٹل بھی تھا ابن ام عبد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بلاتے تھے۔ ان کے جو والد تھے جن کا تعلق بنو زہرہ کے ساتھ تھا، پیکٹ تھا، الائنس تھی، الائنس کون سے والی؟ وہ والی جو اقامہ سسٹم ہوتا ہے۔ بنو زہرہ جو ہے یہ کس کا ٹرائب ہے؟ ڈز دیٹ رنگ اے بیل؟ بنو زہرہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ٹرائب ہے، ٹھیک ہے، آمنہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ ڈفرینس اوپینین ہے پروفیسر کے پیرنٹس پہ، لیکن آئی بلیو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ اینی وے، تو ہمارے نبی کی جو والدہ تھیں بنو زہرہ سے تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے۔ اور میں نے بتایا سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے، اور کوئی ہائی لیول جاب نہیں کر سکتے تھے، لو لیول جابز کیا کرتے تھے، اور لو لیول جاب ان کی یہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا اس کے ساتھ پھر جب ان کی فیملی کا پیکٹ ہوا تو اس نے پھر ان کو چرواہا رکھا اپنے گوٹس کو اٹینڈ کرنے کا۔ تو بڑی خوبصورت سٹوری ہے، بڑی زبردست سٹوری ہے ان کی کنورژن کی۔ ہی واز اسٹل اے بوائے لائک 11-12 ایئرز اولڈ، خود بتاتے ہیں۔ اور یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریوں کو چرا رہے تھے ایک وادی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل شروع کی بات ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ قریش کی پرسیکیوشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ذرا باہر نکلے مکہ سے، تو ویلی میں دیکھا کہ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے، اس لڑکے کے پاس، اور پیار سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اپنی بکریوں سے دودھ پلا سکتے ہیں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، تو دیٹ ول بی ڈس آنیسٹی اگر میں اس طرح کر لیتا ہوں۔ تو وہ لڑکا خود بتا رہا ہے، لڑکا کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، وہ نیریٹ کر رہے ہیں اب اپنی سٹوری، کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اللہ کے نبی کا چہرہ گلو کرنے لگا میرا یہ آنسر سن کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اے وائڈ اسمائل کیم آن ہز فیس، کس لیے؟ آنیسٹی دیکھ کے میری۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کوئی ایسی بکری ہے جو بالکل مطلب دودھ نہیں دیتی، ان شارٹ بیکار ہو چکی ہے، کوئی ایسی بکری؟ تو کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا ایک بکری کی طرف، تو وہ شخص یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف گئے اور انہوں نے کچھ ریسائٹ کیا، اصل میں بسم اللہ پڑھا تھا ہمارے نبی نے، بسم اللہ اور علی برکتہ میں بھی یہ کہا ہو، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی الفاظ کہے اور بکری سے دودھ نکلنے لگا، انہوں نے دودھ نکالا اور اس کے بعد پیا انہوں نے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میریکل دیکھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے پڑھا تھا، ٹیچ می دس۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بڑے خوبصورت الفاظ کہے، کہا یو سیم لائک اے انٹیلیجنٹ بوائے ہو از ویری ایگر ٹو لرن۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کس طرح پریز کرتے تھے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا کیا ہے؟ دس از ایموشنل انٹیلیجنس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ پریز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کسی کے ایٹریبیوٹ کی پریز، ایک کسی کی جنرل پریز کہ واٹ اے شرٹ، نائس شرٹ، ٹھیک ہے یہ بھی پریز ہے، ہم نہیں کہتے غلط ہے۔ ایک ہے کہ اس کی کسی کوالٹی کی پریز، ٹھیک ہے، کوالٹی والی پریز زیادہ ویلیوبل ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شخص کہے گا کہ انہوں نے مجھے بہت ڈیپ دیکھا، آبویس سی بات ہے۔ تو ہمارے نبی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایٹریبیوٹس کی پریز کرتے ہیں، یہ باقاعدہ ایموشنل انٹیلیجنس کا جب ٹاپک پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بات بتائی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوئی ایٹریبیوٹ جو ہے نا وہ صحابی کا بتایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود بڑا خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بسم اللہ سکھایا اور اسلام قبول کیا عبداللہ بن مسعود نے۔ سو ہی واز دی ارلیسٹ کنورٹ۔ دیکھیں ہر صحابی کی ایک سی وی ہے، جس طرح ہم سی وی بناتے ہیں، اس سی وی پہ مین کیا ہے، ٹاپ صحابی کون ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ارلیسٹ کنورٹ ہو، سابقون الاولون میں سے ہو، پھر اگر یہ بھی ہے کہ وہ ان میں سے ہو جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں عشرہ مبشرہ کو اگر بشارت ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں باقی صحابہ جنتی نہیں ہے، وہ موقع ایسا تھا کہ وہ 10 سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اسپیشل بشارت دی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود از ڈیفینیٹلی امنگس دی ٹاپ۔ تو اسی طرح وہ بدری ہو، یہ بھی ایک سی وی میں ایڈ ہوتا ہے، بدر کی جنگ لڑی ہو، یہ تو بہت بڑا ایک سی وی میں پوائنٹ ہے صحابی کی سی وی میں۔ اس کے بعد یہ کہ تمام غزوات میں شرکت کی ہو، یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے اور یہ بہت ریئر ہے۔ اس کے بعد ہجرت کی ہو، دونوں کی ہو، تو یہ تو اور بیسٹ بات ہوگی نا اس صحابی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہو از عبداللہ بن مسعود؟ لٹرلی ہر چیز سی وی پہ آتی ہے، بدری، تمام غزوات،
دونوں ہجرتیں، ابیسینیا بھی، مدینہ بھی. ارلیسٹ کنورٹ ٹاپ 7. ہو آر دا ٹاپ 7؟ بلال، ابو بکر، عثمان، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کا عبداللہ بن مسعود، عمار. ٹاپ 7 جو آتے ہیں جن کا نام آتا ہے، تو ہی از دا ٹاپ 7، ٹاپ 6، ٹاپ 7 صحابہ. پھر ہی وٹنسڈ آل پرسیکیوشنز ان مکہ. یہ بھی بہت بڑا سی وی میں پوائنٹ ہے. دیکھیں اکثر یہ صحابہ کیوں قرآن کو اتنا جانتے تھے، کیونکہ شروع سے اینڈ تک کی جرنی دیکھی ہے اسلام کی، ٹھیک ہے. اور کیوں رویا کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، کافی ڈارک سرکلز. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت رویا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود قرآن ریسائٹ کر کے. اور رائٹلی سو، کیونکہ وہ جب وہ آیات پڑھتے ہوں گے جو فتح کی بشارتیں اللہ نے دیں. دیکھیں کئی آیات مکی دور میں نازل ہوئیں جس میں اللہ نے سورہ یوسف میں کتنی بشارتیں ہیں، لیکن سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ جب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا اسلام ول رول دا ورلڈ. تو وہ صحابہ جب یہ آیات پڑھا کرتے تھے وہ روتے تھے، کیونکہ انہیں وہ دور یاد آتا تھا کہ ونس اپون اے ٹائم وی ور نتھنگ. ونس اپون اے ٹائم ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہماری سیلف ورتھ کوئی نہیں تھی، ہمیں تانے دیے جاتے تھے. اور آج دیکھو. تو ان سے ہم بہت زیادہ انرجی اور تقویت لے سکتے ہیں صحابہ سے، کہ آج کے دور میں آپ کو بھی تانے پڑتے ہوں گے جو بھی اسلام کی طرف آتا ہے، تو گھبرائیں نہیں، وکٹری اسلام کی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی سی وی میں ساری چیزیں آتی ہیں. اور پھر ہی اسٹیڈ ود مسلم فرام بگننگ ٹو اینڈ. اور اس کے بعد ہی از دا ون جنہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نوٹیفائی کیا تھا عقبہ کے اٹیک کو. وہ بھی بہت پیارا سین ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگتی ہوئی آئیں، اپنے والد کے لیے روئیں اور اوجڑی سائڈ پہ کی اور بڑا لڑیں ان سے، یعنی ظاہر بیٹی تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ڈاؤن کیا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، صبر کیجیے. تو اپنے باپ کو کتنا پروٹیکٹ کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو پھر ان کی سی وی میں ایک اور بہت کمال چیز ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بار بار صحابہ کی لائف سے بتایا ہے، جس صحابی نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے اللہ نے اسے وہی اعزاز دیا ہے. فار ایگزامپل بلال صلی اللہ عنہ نے احد 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 اتنی استقامت سے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو اعزاز کیا ملا کہ اللہ اکبر یہی کہے گا، اذان بھی یہی دے گا اور ساری عمر یہی دے گا، ٹھیک ہے. تو جس صحابی نے کچھ بھی ایسا کارنامہ کیا اس کو ریوارڈ ملا ہے. تو ان کا کیا کارنامہ تھا؟ ایک بار صحابہ نے آپس میں ڈیر لگائی. ڈیر یہ تھی کہ اب تک ہم نے پبلکلی قرآن نہیں پڑھا مکہ میں. ہاں رسول اللہ پڑھتے ہیں جا کے کعبہ کے سامنے جا کے، لیکن اوبیسلی رسول اللہ کو ابھی وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں پڑھوں گا جا کے. بالکل شروع کی بات ہے. صحابہ نے کہا نہیں آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مار پڑے گی بہت زیادہ. انہوں نے بڑا انسسٹ کیا میں نے پڑھنی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ پھر وہ کعبہ کے سامنے گئے، اونچی اونچی سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے. سورہ رحمان از بیوٹیفل. اور قریش دیکھنے لگے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. پھر وہ جو خبیث ان کے وہ تھے چیفز، وہ آ گئے، ابو جہل آ گیا، اچھا یہ تو محمد کا جو کلام ہے وہ پڑھ رہا ہے. اور قریش یوز ٹو ہیٹ الرحمن. They always used to say, we don't know who is Ar-Rahman. We don't know anyone Ar-Rahman. اللہ کا جو نام ہے نا الرحمن، یہ قریش جو ہے اس سے بڑا چڑھتے تھے، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. تو سٹارٹ ہی ایسے ہو رہا ہے الرحمن علم القرآن، سوری کیا ہے الرحمن، ہاں یہی ہے. تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے اور ان کو اتنا مارا سب نے مل کے کہ ان کو گرا دیا، ان کے چہرے پہ اٹیک کرنے لگے، چہرے پہ جوتیاں ماری، چپلیں ماری، جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ مارنے لگے. ان کا چہرہ ڈیفارم ہو گیا اور لٹرلی روایات میں آتا ہے ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی انہوں نے. لیکن یہ پڑھتے رہے جب تک بے ہوش نہیں ہو گئے، سورہ رحمان پڑھتے رہے. اتنی زیادہ ان میں جوش تھا. اب صحابہ ظاہر ہے ان کو جب لائے، ان کو ہوش آیا تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا آپ نہ جائیے گا، لیکن انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ اگر دوبارہ موقع ملے گا میں دوبارہ جا کے ریسائٹ کروں گا. اب دیکھیں پبلکلی جس نے قرآن ریسائٹ کیا تو اسی کو اللہ نے قرآن عطا کر دیا. دیکھیں قرآن ایسے ہی نہیں ملتا، دین کا علم ایسے ہی نہیں ملتا بیٹھے بیٹھے مل جائے، ٹھیک ہے نا، مجھے دین سمجھ آنے لگ جائے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں شاید بتایا تھا کئی چیزیں اللہ نے خالصتاً اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اپنے پاس سے مراد ہے جو صرف مانگنے سے ملیں گی، گڑ گڑانے سے ملیں گی. ان میں سے کیا ہدایت، ایمان، دین کا نالج اور شرح صدر، یہ ایسے نہیں ملیں گی.
مال ایسے بھی مل جائے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں آج تک دعا نہیں کی، مال ہی مال ہے، وہ مل گیا ٹھیک ہے، وہ تو دینا تھا اللہ نے، آج تک اولاد کی دعا نہیں کی، 4 4 بچے ہیں، 5 5 بچے ہیں، 6 6 بچے ہیں، اولاد ہو ہی جا رہی ہے، دعا ہی کبھی نہیں کی، مل رہا ہے ٹھیک ہے، اسٹیٹس کی، فیم کی کبھی دعا نہیں کی، مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے لیے مچھر کے پر کے برابر ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر ہے وہ ہدایت ہے، دین کا نالج ہے، تو وہ ایسے نہیں ملتا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے قربانی دی تو دیکھیں اللہ نے قرآن گفٹ کیا انہیں، اور ایسا گفٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کر رہے ہیں کہ کسی نے اگر قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، اور ان کی تلاوت بھی بہت خوبصورت تھی۔ امیزنگ واقعہ جو حضرت بلال کی سیرت میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ جو سہیل بن عمر، ولید بن مغیرہ، یہ چند ایک جو بڑے نام ہیں، سہیل نے تو رضی اللہ عنہ نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا، یہ کچھ سمپتھیٹک تھے، کچھ تھوڑے سے سافٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمپیئر ٹو ادر چیفس۔ تو انہوں نے ایک بار ابو طالب کو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں نبی کی بات، محمد کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہماری یہ شرط ہے اترد، کک آؤٹ، اترد کا لٹرلی مطلب کک آؤٹ دیز لولی پیپل، بلال، خباب، سہیب الرومی، ابن مسعود، کک دیم آؤٹ، وی کین ناٹ بیئر دیئر سائڈ، کہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے محمد کے، کیوں؟ کیونکہ محمد ہر وقت ان کو ساتھ رکھتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ صحابہ تک یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے خود کہا یا رسول اللہ آپ مان جائیں، کوئی بات نہیں، ہم مائنڈ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو دین کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر جو ہے وہ سوچ رہے تھے، لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کی، اور جو سب سے کلیئر آیا اس موضوع پہ ملتی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی، وہ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 52، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَطْرُد، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اترد، کک دم آؤٹ، اللہ کہہ رہے ہیں خبردار کک آؤٹ کیا تو، ٹھیک ہے، خبردار ان کو کک آؤٹ کیا، کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کے چہرے کے طلبگار ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، خبردار ان کو سائڈ پہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اسٹریٹ انکار کہ نو، یہ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ 5 6 لوگ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، اور سورہ کہف کی آیت بھی اسی زمرے میں نا، آپ نے پڑھی ہوگی کہ اپنا چہرہ ان کی طرف نہ کرو جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور ان کی طرف کرو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ چند صحابہ آتے تھے نا محفل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں گلے لگاتے تھے، ایک کو رائٹ پہ ایک کو لیفٹ پہ یوں گھیر لیتے تھے اور ساتھ کر لیتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے کمر سے لگاتے تھے، اپنے ساتھ لگاتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے حکم دیا میں ان کے ساتھ رہوں۔ تو واٹ این آنر، اینڈ عبداللہ بن مسعود واز امنگسٹ دیم، نمبر 1 عبداللہ بن مسعود، تو یہ ان کا آنر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے مائیگریشن کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایبیسینیا مائیگریٹ کیا، سیکنڈ جو ہجرت تھی ایبیسینیا، اور پھر مدینہ مائیگریٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان کی جو پیرنگ ہوئی وہ معاذ بن جبل کے ساتھ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرنگ بہت کمال کرتے تھے صحابہ کی، یہ بھی لیڈرشپ کی نشانی ہے کہ جو سیم انٹرسٹ والے صحابہ تھے ان کی پیرنگ بناتے تھے وہ، ٹھیک ہے، ٹیم ان کی بناتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل جو کہ انصاری تھے، ان کا ذوق سیم تھا، دونوں کو علم کا بہت شوق تھا، قرآن کا بہت شوق تھا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ینگ صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بیکیم دا گریٹسٹ مہاجر اسکالر ینگ میں، اولڈر میں تو ابو بکر آپ کو پتا ہے پھر سب سے بڑے اسکالر ہیں، لیکن ینگ میں، اور معاذ بن جبل بیکیم دی گریٹسٹ انصاری اسکالر امنگس ینگ صحابہ۔ تو ان کی پیرنگ ہوئی، اور ظاہر ہے ان کو آپس میں رہتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ایک جو لینڈ مسجد نبوی کے قریب عبداللہ بن مسعود کو دیا، اور وہاں پہ وہ گھر میں رہنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز سو کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 سال اللہ کے نبی کے ساتھ یہ یوں رہے، شیڈو کی طرح رہے، کبھی نہیں ساتھ چھوڑا، اور لٹرلی آفیشیل ایک قسم کے ان کے کیئر گیور تھے اللہ کے نبی کے، بلال صلی اللہ عنہ کی طرح، ان کی بلانگنگس کو کیری کرتے تھے، ان کے فرنٹ میں کبھی واک کرتے تھے، پیچھے واک کرتے تھے، ان کی چیزیں پکڑے ہوئے، ان کی سٹک پکڑتے تھے، ہمارے نبی کی واٹر کنٹینر،
ان کی چادر پکڑا کرتے تھے، ان کی مسواک پکڑا کرتے تھے، ان کے جوتوں کو بغل میں لے کر پھرتے تھے، صاحب النعلین نام پڑ گیا، ان کو غسل کا پانی فراہم کیا کرتے تھے ڈیورنگ ٹریولز. اور یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ آؤٹ سائڈرز یوز ٹو کنسیڈر ہم فرام اہل البیت، کہ یہ نبی وسلم کے خاندان کا ہے. اس کی وجہ کہ ہی ہیڈ دا پرمیشن ٹو لفٹ دا کرٹن وین ایور ہی وانٹس. اور ایسا ہی تھا، اللہ کے نبی وسلم کو جب بھی کو بلانا ہوتا تھا یا بلال یا عبداللہ بن مسعود کو اجازت تھی. اور عبداللہ بن مسعود کو اجازت تھی کہ جب مرضی آپ آ سکتے ہیں، رات کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو، جب مرضی دروازہ آپ نوک کر سکتے ہیں. بیٹلز کی بات کی جائے تو کین یو بلیو اٹ کہ ایک 5 فیٹ سے بھی اسمال شخص، اور جس کی ٹانگیں میں نے آپ کو بتایا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس نے ہر بیٹل میں پارٹیسپیٹ کیا. اصل چیز ہے بہادری، کریج. یہ ہے اصل میں انسان کی وہ خصوصیت. صحابہ آر دا بیسٹ کیس اسٹڈی فار پازیٹیو سائیکالوجی. اگر آپ نے ریئل لائف کیس اسٹڈیز پڑھنی ہے نا کہ انسان کا پیک کیا ہے، انسانی پوٹینشیل کیا ہوتا ہے، تو چھوڑے رومن جنرلز کو اور بروس لی اور ان سب کو، ٹھیک ہے وہ بھی ان کا بھی پوٹینشیل ہے، صحابہ کو پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہیومن پوٹینشیل چیز کیا ہوتی ہے. اور جب انسان ٹیلنٹ دکھانے آئے تو وہ کیا اللہ نے اس میں خدا داد صلاحیات رکھی. تو کین یو بلیو اٹ کہ ایک ایسا شخص جو اچھا ایسا عمومی طور پہ آپ کو پتہ نا ٹیم میں ایک پتلا دبلا انسان ہو کرکٹ ٹیم میں، اس کو ذرا نیچے بھیجتے ہیں، رکھ لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ذرا اس کو بعد میں بھیجیں گے، یا چلو بالنگ نہیں کراتے، بیٹنگ نہیں کراتے. ہی واز ان دا فرنٹ، ہمیشہ سینٹرل فلینک فرنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آنر بھی دیا جاتا تھا، اور بڑا جگرا تھا ان کا، بڑی بہادری تھی. اور آپ کو پتہ ہے ابو جہل کو جو لاسٹ ضرب لگائی ہے وہ انہوں نے لگائی ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود نے. اللہ کا کرنا، اللہ کی تقدیر کہ ابو جہل کو بلی کرنے والا اسی کو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں. لیکن جو اس سے پہلے تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 بچے تھے انصاری، آفرا ایک صحابیہ تھی، ان کے بیٹے تھے. کون کون؟ معاذ اور معاوض. تو یہ 2 بچے جو ہے نا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے رائٹ لیفٹ پہ دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہاں سے کھسک لوں کیونکہ یہ بچے میرے ساتھ کھڑے، اٹس ناٹ اے گڈ پوزیشن، آئی نیڈ ٹو بی ان بٹوین گڈ فائٹرز. کہتے ہیں لیکن پھر اللہ کرنا ایسا ہوا، انہوں نے جب بار بار پوچھا کہ کونی مار کے کہ ابو جہل کا ہے، ابو جہل کا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، ان بچوں کو ابو جہل کا پتہ ہے. تو کہتے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہماری والدہ نے بتایا کہ وہ بہت بکواسیات کرتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، تو ہم تو ایک ہی مشن لے کر آئے ہیں، اس کو قتل کرنا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے پھر مجھے ہوا یہ آئی ایم ناٹ امنگسٹ بوائز، آئی ایم امنگسٹ مین. یہ مرد ہیں میرے ارد گرد، 2 بچے نہیں ہیں. کہتے پھر میری تسلی ہوئی. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایسا آتا ہے واقعہ کہ یہ 2 بچے انہوں نے مشن بنا لیا اور ڈھونڈنے لگے اب صرف ابو جہل کو، ایگل آئی سے ابو جہل کا ہے، ابو جہل کا ہے. عبداللہ بن مسعود نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا وہ ہے. تو بس پھر انہوں نے ایگل آئی کے ساتھ اس تک پہنچے. اور آپ سوچیں بچے ہیں تو کیا عمر ہوگی، 15-16 سال عمر ہوگی. اتنی پاور آ گئی، ایک نے ٹانگ کاٹ دی ایک ضرب میں، ابو جہل کی رائٹ لیگ، تلوار اتنے زور سے ماری ٹانگ کاٹ دی اس کی. دوسرے نے جو ہے وہ تلوار کی ضرب لگائی اس کے سینے پہ، اس کے بازو پہ، وہ گر گیا. اور پھر اچھی خاصی ضربیں لگائیں تو اتنی فیٹل انجریز اس کو ہو گئیں، اس کا خون بہت زیادہ بہنے لگا. اور بچے بڑا خوش ہوئے کہ ہم نے اللہ کے دشمن کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے خاص پوچھا اور صحابہ سے کہ ابو جہل کہاں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ اس طرح بچے تھے تو میں نے ان کو بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بھی چیک کر کے آئیں. تو جب وہ آئے تو بس اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری ضرب عبداللہ بن مسعود نے لگانی ہے. تو دیکھا کہ ابو جہل زمین پر ہے اور پین میں ہے کافی، ظاہر خون بہت اس کا بہہ گیا، بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہے. تو ابو جہل کے چیسٹ پہ، واٹ اے وکٹری، ابو جہل کے چیسٹ پہ عبداللہ بن مسعود نے پیر رکھا اور کہا کہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن آج دیکھ لے تیری کتنی بڑی ڈیفیٹ ہو رہی ہے. لیکن وہ بھی خبیث فرعون ایسے نہیں کہا گیا، وہ متکبرین کا باپ تھا. وہ اس نے آگے سے کیا کہا، کین یو بلیو اٹ، ایک بندہ ڈیتھ پہ تھوڑا ہمبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے آگے سے کہا کہ اے چرواہے، پھر مذاق اڑایا کہ چرواہے اپنے ارد گرد دیکھ، وکٹری میری ہوئی ہے تم لوگوں کی نہیں. کیسے؟ باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، وکٹری میری ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ جاتے جاتے بھی
جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جیتے ہیں، تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو اور عربز لڑ گئے آپس میں، تو یہ تم لوگوں کی ڈیفیٹ ہے اور ہماری وکٹری ہے۔ کس سینس میں؟ کیونکہ تم لوگوں نے ڈس یونٹی پھیلائی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ یہ تو ابھی بھی باز نہیں آ رہا، تو سیدھا تلوار جو ہے اس کے سینے میں گھونپی اور ابو جہل جو ہے اس کو فائنل بلو ملی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو جہل کی ڈیڈ باڈی تھی غالباً، یا میرے خیال میں جو ہے وہ امیہ بن خلف کی تھی، یس سوری مجھے یاد آ گیا۔ امیہ کی ڈیڈ باڈی کو زمین نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، پتہ آپ کو؟ یہ صحابہ دفناتے تھے، زمین باہر پھینک دیتی تھی۔ بالکل صحیح واقعہ ہے، یعنی واٹ اے شیم، واٹ اے شیم، زمین بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو دفنایا تھا کہ اس کے اوپر بس پتھر رکھ دیے تھے اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر، اور وہ اس کو چیلے شیلے کھا گئیں۔ تو واٹ اے انسلٹنگ ڈیتھ۔ ابو جہل بھی اسی طرح مرا۔ تو ابو جہل کی پھر جب ڈیڈ باڈی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارہ کیا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہے، ابو جہل میری امت کا فرعون تھا۔ تو دیٹ از دی کارنامہ آف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ پھر غزوہ احد میں شریک، غزوہ مؤتہ میں شریک، صلح حدیبیہ میں ساتھ، ہر جگہ ہر بیٹل میں ان کی شرکت ہے، اور بہت ہی بہادری کے ساتھ جو ہے ان کی شرکت ہے۔ ایون آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے جتنی بیٹلز لڑی اس میں، عمر الخطاب نے جتنی بیٹل لڑی اس میں جو ہے یہ شرکت ان کی ہمیں ملتی ہے۔ پھر ان کی پریزز، ان کی بلیسنگز، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا سٹیٹس، مسواک والا انسیڈنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ٹانگوں کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ یہ درخت پہ چڑھ رہے تھے۔ وہ درخت جو ہے ارک ٹری تھا، ارک ٹری مسواک کا ٹری ہوتا ہے، اور ہوا اڑی تو ان کی ٹانگیں ایکسپوز ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو کہا کیا تم ان ٹانگوں پہ ہنستے ہو؟ یہ جو ہے وہ ماؤنٹ احد سے بھی زیادہ جو ہے ہیوی ہوں گی۔ دس آلسو شوز یو ہز ایگرنیس ٹو سرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں واٹ از ٹو لرن فار اس۔ صحابہ اتنے ایگر تھے ٹو فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت ہو گئی تھی انہیں اللہ کے نبی سے، اور یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے کہ ابھی نبی نے کچھ کہا اور انہوں نے کر دیا صحابہ نے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف کی نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ لاسٹ کلاس میں نے پڑھی تھی، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ ہم اللہ رسول کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہی واز ویری ایگر ٹو سرو رسول اللہ، اور وہ درخت پر چڑھے کیسے؟ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر مسواک لا کے رسول اللہ کی خدمت میں دی۔ تو دس ٹیلز اس کہ وی شوڈ بی ویری ایگر۔ اللہ کے نبی کوئی حدیث آ جائے، کوئی حکم آ جائے، تو اس کو بڑا ایگرلی آپ بھی فوراً سے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اس سے برکت بھی آئے گی زندگی میں بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہائیسٹ لیول آف پریز ہمیں ملتی ہے صحابہ سے، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ کیسے؟ ایک وفد آیا، آئی تھنک روم سے آیا تھا یا کہیں سے باہر سے آیا تھا، عربیہ کے باہر سے آیا تھا وفد ایک، تو اس کو نہیں پتا تھا کون کون ہے عمر الخطاب کے دور میں۔ تو ظاہر ہے عمر الخطاب اولدو بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے مسجد میں، اور ارد گرد جید صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی شورا۔ تو ہی ڈیڈنٹ نو امیر المومنین کون ہے، فلانا کون ہے۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک دم ایک چھوٹی ہائٹ والا پتلا دبلا شخص انٹر ہوا مسجد میں، اور ایک دم سارے صحابہ الرٹ ہو گئے، اور سارے صحابہ ان کو جگہ دینے لگے، ان کے لیے راستہ کریٹ کرنے لگے، سر جھکا لیے۔ اور وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور اس نے ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو وہ کہتے یہ کون ہے؟ وہ سمجھے کہ یہ ہے خلیفہ آ گیا، پتہ لگا نہیں ایک شخص ہے عبداللہ بن مسعود۔ کہتے میں اتنا حیران ہوا، یہ شخص یعنی پتلا دبلا، واٹ از ہز اسٹیٹس، وائی آر دے ڈوئنگ دس؟ تو یہ دس شوز یو کہ عمر بن الخطاب جس شخص کے لیے اٹھے اور اسے اٹھا کر بٹھایا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، سمجھ لیں۔ اصل میں ہم ہر چیز کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ اسلام بالکل یہ کہتا ہے کہ جسٹس اور رول سب کے لیے سیم ہے، رول آف لا، ٹھیک ہے؟ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی ان ٹرمز آف جسٹس۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی، جیسے مثال کے طور پہ آج کل لوگ امام کعبہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی بڑا پروٹوکول ملتا ہے، یا ان کا حج بڑا اسپیشل ہوتا ہے، وہ کیوں سب سے آگے ہیں، وہ بھی نارمل بندوں کی طرح حج کیوں نہیں کرتے؟ بھائی امام کعبہ ہے، مائیکل جیکسن نہیں ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ امام کعبہ کیوں نہیں پروٹوکول ملے گا؟ امام کعبہ کیوں نہیں سب سے آگے ہوں گے؟ ہو آر یو؟ آپ کی خدمات کیا ہے دین کے لیے؟ آپ نے قرآن سیکھا ہے، آپ صاحب القرآن ہیں، امام کعبہ از اے بگ فگر، تو ان کے لیے اسپیشل حج ہوگا۔
اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ اسی طرح میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے استاد ابھی آ جاتے ہیں، کیا نہ میں کسی کو اٹھا کے انہیں یہاں بٹھاؤں گا؟ آپ کو اعتراض کر سکتا ہے یہ تو جسٹس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا سم ون واکس بائے، مسجد میں جگہ نہیں ہے، کیا نہ میں انہیں پہلی صف میں لے آؤں گا؟ ٹھیک ہے، ایکچولی یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا یو کے میں، تراویح میں گیا تو آئی واز لیٹ ایک مسجد میں، تو بالکل میں پیچھے کھڑا ہونے لگا تو وہاں کے والنٹیئرس تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے پہچانا، بازو پکڑ کے مجھے آگے لے گئے، سب سے آگے کی صف میں۔ اب سارے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں، تو میں نے اسے کہا یار پلیز یہ نہ کریں، مجھے نہیں پسند، آئی ڈونٹ لائک اٹ، اور ویسے بھی آپ نے سب کو میرا دشمن بنا دیا، سب مجھے کھا جانے نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیوں آگے کیا اس کو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہیومن فطرت ہے، آپ اس فطرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ وین یو لائک سم ون اور اس کی کچھ خدمات ہیں تو اس کو پروٹوکول ملے گا، گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ سوچ جو پائی جاتی ہے نا کہ نہیں نہیں سب کو ایکول ہے، کیوں بھائی وہ کیوں آگے آئے، اس کو کیوں جگہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب عبداللہ ابن مکتوم آتے تھے اللہ کے نبی اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے۔ عمر بن الخطاب سے زیادہ جس تو کوئی نہیں ہے نا۔ عمر الخطاب کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ آئے، سب کو چھوڑ کے بلال کو اٹینڈ کیا، کوئی کیس تھا وہ ڈسکس کرنے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا، دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، دوسروں کی باری تھی، دوسروں کو ٹائم کیوں نہیں دیا؟ کامن سینس کی بات ہے، آپ بلال کے ایکول ہیں، آر یو ایکول ٹو بلال؟ بلال آ گئے تو ان کو ٹائم پہلے دیں گے عمر الخطاب۔ تو یہ بات اصل میں جسٹ اے سائڈ نوٹ کہ اٹ از پروون کہ جو بندے کی خدمات ہیں، جو بندے کا ایک سٹیٹس ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملے گا، اور اس میں کوئی انجسٹ بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی بھی دوہرا معیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں صحابہ کے یہ اوپینینز ہیں، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب صلی اللہ عنہ جب کوفہ میں تھے، کیپٹل کوفہ میں شفٹ کر لیا تھا نا علی بن ابی طالب نے، علی بن ابی طالب نے انکوائر کیا اور عبداللہ بن مسعود فوت ہو چکے تھے۔ علی بن ابی طالب نے ان کے اسٹوڈنٹس کو بلایا، ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا ٹیل می اباؤٹ عبداللہ بن مسعود، انکوائر کیا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بہت مشہور تھے کوفہ میں، تو علی بن طالب ایکچولی وانٹیڈ ٹو کویسچن ہز اسٹوڈنٹ، پوچھا بتاؤ مجھے ان کے بارے میں۔ ان کے اسٹوڈنٹس نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ان ٹرمز آف مینرز، ان ٹرمز آف کیریکٹر، ان ٹرمز آف ڈیمینر عبداللہ بن مسعود سے کسی کو نہیں دیکھا زیادہ۔ اور نمبر 2، بہت شفیق، بہت دھیمے، اور بہت پیار کرنے والے، اور بہت علمی۔ تو یہ علی بن ابی طالب نے جب سنا تو مسکرائے اور کہا کہ میں بھی اسی سیم بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو علی بن ابی طالب جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور عمر الخطاب جس کو جگہ دے رہے ہیں، تو آپ سوچ لیجئے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا موٹا موٹا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ نام مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ اتنے، لیکن جو فقہ پڑھنے والے ہیں، جو درس نظامی کرتے ہیں، ان کو تو یہ نام بہت زیادہ پتہ ہے۔ تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں موٹے موٹے جسٹ ایک منٹ دیجیے، ہاں، علقمہ، ابراہیم النخعی، یہ فقی و فراق ہیں، بہت بڑے فقی۔ حماد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ کے ٹیچر، امام حنیفہ کے ٹیچر حماد۔ ابو حنیفہ انڈائریکٹ لرن کیا عبداللہ بن مسعود سے، اور مچ آف ابو حنیفہ جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو لیکن یہ بڑے بڑے نام جو علقمہ ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو نام بتایا حماد بن ابی سلیمان، ابراہیم النخعی، تو یہ ان کی لیگیسی ہے، اور کوفہ میں یہ جو ہے ان کی لیگیسی ہے۔ سو عبداللہ بن مسعود، کچھ اور چیزیں ان کے بارے میں کہ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھیے ان کو کس طرح سے پریز کیا، اور پھر وہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ جب یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، 100+ ورسز پڑھی سورہ نساء کی، اللہ کے نبی اور باقی 2 جید صحابہ رکے، ان کی تلاوت سنی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود، تو پیچھے سے کہا یا ابن ام عبد، مانگ کیا مانگتا ہے، یو ول بی گرانٹیڈ۔ تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر کیا پیاری دعا کی، یہ دعا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا، لا یرتد، مرتد کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا ایمان نکل جائے، لا یرتد یعنی ایسا ایمان جو کبھی نہ نکلے۔ دیکھیں صحابہ کا مین کنسرن ایمان تھا، مین کنسرن ایمان تھا
ایمان نہ چلا جائے, جو مزہ ہم نے چکھ لیا ہے وہ مزہ ہم سے نہ دور ہو جائے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یو کین ریلیٹ انشاءاللہ. جس شخص نے فجر کی نماز پا لی جماعت سے, بوائز سے بات کر, اور یہ مزہ چکھ لیا فجر پہ اٹھنے کا, کیونکہ فجر پہ وہی اٹھے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اور نہیں اٹھے گا کوئی, یہ گارنٹیڈ ہے. اللہ کے نبی نے کہا منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں, فجر اور عشاء, اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ فجر اور عشاء جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں گواہی ہے مومن ہے. ٹھیک ہے, اینی وے منافق, اب یہ نہ ہو کہ ہم او سی ڈی کا شکار ہو جائے اور اپنے آپ کو منافق لے لیں. بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی نے ویسے ہی ایک تنبیہ کی, فجر وہی پڑھے گا جس کو اللہ سے محبت ہے, جو محبت میں اٹھے گا. ظہر کوئی بھی پڑھ لے گا, چلتے پھرتے اٹھے ہوئے ہیں, جاگے ہوئے ہیں, نیند پوری ہے, ظہر تو کوئی بھی پڑھ لے گا, عصر بھی کوئی پڑھ لے گا, مغرب بھی پڑھ لے گا, عشاء بھی پڑھ لے گا, چلتے پھرتے. تو جس نے فجر کا مزہ چکھ لیا وہ پھر اس کو پروٹیکٹ کرے گا, وہ اللہ سے دعا کرے گا, اللہ یہ نعمت نہ چھین لینا, اے اللہ اس کا مزہ ہی اور ہے. تو یہی بات ہے جو انہوں نے دعا کی نا, ایسا ایمان جو کبھی نہ جائے, کیونکہ مزہ چکھ لیا ہوا تھا اس ایمان کا. اس کے بعد فرمایا وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ, ایسی نعمتیں جو کبھی بھی ختم نہ ہوں. کتنے انٹیلیجنٹ تھے صحابہ, کیا دعائیں کرتے تھے. ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں. وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنت جنت الخلد. کتنی اسپیسیفک دعا ہے. یعنی کہا اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے نبی کی رفاقت کا, رفاقت بھی کہا اعلیٰ ترین جنت میں. کون سی جنت میں؟ جنت الخلد. یہ جنت کا ایک نام ہے, ایک درجہ ہے. تو بیوٹیفل دعا, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنت جنت الخلد. سمپل گوگل پہ لکھیں دعا ابن مسعود, یہ دعا آ جائے گی. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں, بہت جامع دعا ہے. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, عبداللہ بن مسعود. سو یہ دعا, اور پھر وہ واقعہ کہ عمر الخطاب نے پھر اگلے دن سوچا میں جا کر بتاؤں عبداللہ بن مسعود کو کہ نبی نے تمہارے بارے میں بات کی ہے کہ قرآن کسی سے سیکھنا ہے اور اس طرح سیکھنا ہے جیسے وہ ریویل ہوا تھا. تو گو ٹو عبداللہ. کہتے میں آیا, میں نے عبداللہ بن مسعود کو بتایا کہ لاسٹ نائٹ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا. تو دس شوز یو کہ ابو بکر پہلے پہنچ جاتے تھے ہر جگہ. تو عمر الخطاب جو ہے وہ بڑا وہ ہوئے, کہتے کہ کہیں بھی میں جاؤں نا ابو بکر پہلے پہنچ جاتے ہیں, یعنی ہی آلویز بیٹس می. پھر جو ہے بہت ہی کمال کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ یا ابن ام عبد ریسائٹ قرآن ٹو می. وہ اتنا حیران ہوئے, کہتے یا رسول اللہ کیا میں پڑھوں گا اس کے سامنے جس پر قرآن ریویل ہوا ہے؟ اللہ کے نبی مسکرائے, یس آئی وانٹ ٹو لسن فرام یو, ریسائٹ. تو سورہ نساء ان کی فیوریٹ تھی, انہوں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی. اور جب یہ اس آیت پہ پہنچے, اور یاد کرو وہ وقت, یاد کرو وہ دن جب ہم تمام نبیوں کو گیدر کریں گے اور ان سے ہر ایک نبی کو نہیں, ایک شہید کو لائیں گے, ایک وٹنس کو لائیں گے, اور اس سے پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام دیا کہ نہیں دیا. تو کہتے ہیں مجھے نبی وسلم کی سوبنگ سنائی دی, یعنی اونچی اونچی رونا. تو میں ایک دم رک گیا. تو نبی وسلم نے مجھے اشارہ کیا رک جاؤ, بس انف اور نہیں. یعنی اللہ کے نبی اتنا روئے یہ سوچ کر کہ مجھے شہید بنایا جائے گا, وٹنس بنایا جائے گا, مجھ سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس میں ایک اور بھی فضیلت عبداللہ بن مسعود کی واضح ہوتی ہے. دیکھیں کئی بار آپ کو قرآن سمجھ شاید نہ آئے, لیکن کسی خاص قاری کی تلاوت آپ سنتے ہیں آپ کو رونا آ جاتا ہے. ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ. کئی بار جو ہے نا قراء ایسے ہوتے ہیں جن کی تلاوت پہ بس رونا آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا میٹر کرتا ہے قرآن پڑھنے والا کون ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نیک ہے, تقوی والا ہے, بہت پریکٹسنگ ہے, تو اس کے قرآن میں ایفیکٹ ڈال دیتا ہے اللہ رب العالمین. تو اس سے ثابت ہی ہوا کہ نبی جس کی تلاوت پہ رو پڑا, ایک تو وہ تلاوت وہ آیت ایسی تھی, لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ پڑھنے والا جو تھا وہ جس طرح پڑھ رہا تھا, تو ہمارے نبی بہت روئے. تو اس سے جو ہے عبداللہ بن مسعود کی ایک فضیلت واضح ہوتی ہے کہ وہ قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے تھے, اور ہمارے نبی جو ہے وہ رو پڑے یہ آیت جو ہے وہ سن کے. ایک بار ایک آیت نازل ہوئی جب سورہ مائدہ کی, وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو, عمل صالح کرتے ہو اور تقوی والے ہو, تو تم پر کوئی بلیم نہیں کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھاؤ. دیر از نو بلیم آن یو, جو مرضی کھاؤ. تو
تو جب یہ آیت نازل، کیونکہ سورہ مائدہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈائٹری رولز بہت زیادہ ہیں، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور کہا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی، میں گواہی دیتا ہوں تم ایمان والے بھی ہو، تقوی والے بھی ہو، اور عمل صالح کرنے والے بھی ہو۔ تو سوچیں واٹ این آنر، اور کیا صحابہ کی جو ہے وہ کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہوگا ایسی باتوں سے، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا 70 سوراز اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ یاد کی، کوئی ایسی ان کو نہیں آیت نہیں تھی جو ان کو نہ پتہ ہو کب ریویل ہوئی، کس موقع پہ ریویل ہوئی۔ اسی لیے وی شوڈ ٹیک قرآن فرام عبداللہ بن مسعود اینڈ عبداللہ بن عباس، کیونکہ ان کو تو باقاعدہ مفسر قرآن اس نے دعا دی تھی۔ اور پھر ان کی لیگیسی، ہی پاسڈ اوے ان مدینہ، چھوٹی سی بات بس ایڈ کر دوں، ہی پاسڈ اوے ان مدینہ 32 ہجری میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ہی کوڈنٹ سی دا دور آف فتنہ، سول وار جو ہوئی تھی بعد میں۔ تو تھوڑا سا واقعہ آتا ہے جس کو بہت ہی ایول قسم کے لوگ اور بہت آپ کہہ لیجئے شر پسند لوگ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان غنی پہ الزام لگاتے ہیں عثمان نے مروا دیا عبداللہ بن مسعود کو۔ تو وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے جتنے اس وقت صحیفے تھے ان کو جلانے کا حکم دیا، سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فائنل جو قرآن بک فارم میں کلیکٹ ہو رہا تھا، اس کی فائنل کمپلیشن عثمان غنی نے سر انجام دی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں شروع ہوا، تو عبداللہ بن مسعود ہیڈ ہز اون مصحف، مصحف کہتے ہیں قرآن کی بک فارم کو، ہی ہیڈ ہز اون مصحف۔ تو عثمان غنی نے جب آرڈر دیا کہ یہ ہو گیا کلیکٹ، باقی سب کو جلا دیا جائے، کیوں؟ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو، اور ایک بس ورژن ہے وہی سب کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے ورژنز اور تھے، یہ صرف ایک پریکاشنری میجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص جو ہے لوگ وہ بڑا اچھالتے ہیں کہ عثمان نے دیکھا وہ والے نسخے جلوا دیے جن میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر تھا، یا جس میں جو ہے وہ اہل بیت کی بہت اسپیشل کوئی چیزیں مینشن تھیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ عثمان غنی پہ الزام لگایا جاتا ہے، اماں عائشہ پہ، یا یہ کہا جاتا ہے وہ کچھ پارس بکری کھا گئی۔ تو خیر اس کو بہت عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک الزام لگتا ہے عثمان غنی پہ۔ تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عثمان غنی نے ٹو پروٹیکٹ دا سینکٹیٹی آف قرآن اینڈ ٹو پروٹیکٹ دی اوتھینٹسٹی آف قرآن۔ تو عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بہت زیادہ انہوں نے ڈس ایگری کیا عثمان غنی سے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت جو تھے، جو ایکچولی چیف کلیکٹر تھے قرآن کے، کس دور میں؟ ابوبکر صدیق کے دور میں، انہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ تو کل کا بچہ ہے، اس کو آپ نے کیوں بنایا؟ لٹرلی ایسے الفاظ کہے، یہ تو میرے سامنے بڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کیوں چیف کلیکٹر بنایا؟ ابو بکر سے بھی اختلاف کیا تھا، اور ہی ہیڈ آل دا رائٹ۔ تو اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہوا، اس کو اچھالتے ہیں کچھ لوگ، اور پھر عثمان غنی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اس میں خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو عبداللہ بن مسعود سبمٹڈ الٹیمیٹلی، تھوڑا سا ریزسٹنس دکھائی، ناراض ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی سبمٹڈ، ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے میرے نبی نے مجھے یہی سکھایا امیر کی اطاعت، تو ٹھیک ہے آئی ڈس ایگری ود یو، لیکن میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ تو اطاعت کی انہوں نے۔ تو صحابہ جو تھے دے ور ویری کلیئر اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈس ایگری اور ہاؤ ٹو ٹیک ڈس ایگریمنٹ، تو انہوں نے سبمٹ کیا۔ تو یہ ایک بات آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ عثمان غنی کو ڈیفینڈ کرنا بھی ضروری ہے، وہ ہمارے جید صحابہ میں سے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو ان کی بات درست تھی اور انہوں نے اسلام کی قرآن کی سینکٹیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے۔ اور جسٹ ٹو وائنڈ اپ، ان کا جو انفلوئنس ہے میں نے آپ کو بتایا، کوفہ سے پوری جو چین چل رہی ہے نالج کی عبداللہ بن مسعود کو، اٹ گوز آل بیک ٹو عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود نے چاروں اسکول آف تھاٹس کو انفلوئنس کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے جو ٹرانسمٹ کیا حدیث وہ صرف 850 ہیں، اور یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ ابو ہریرہ نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا ہے عبداللہ بن مسعود سے کمپیئر کیا جائے، لیکن ابو ہریرہ نمبر 1 ہے 2500 حدیث۔ تو وائی از عبداللہ بن مسعود آن 850؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اسکالر، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن مسعود ایک حدیث بیان کرنے لگے اپنے اسٹوڈنٹس کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا، اور پھر رونے لگے، چپ ہو گئے۔ تو ایک دم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں میں آگے نہیں جا سکتا، آئی فیئر میں کوئی غلطی نہ کر دوں۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آؤٹ آف ایکسٹریم فیئر، ایکسٹریم تقوی، وہ حدیث کم بیان کرتے تھے، لیکن جب کرتے تھے تو وہ بہت ہی سالڈ
اور فقہی پوائنٹ آف ویو سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، تو اس لیے شاید ہی اونلی نریٹڈ 850. حالانکہ 850 بھی از اے ویری گڈ نمبر، لیکن کمپیئر ٹو ٹاپ 5 نریٹرز آف حدیث تو ٹاپ 5 میں نہیں آتے ہیں. لیکن فقہی چیزیں ان سے بہت زیادہ ہیں، فتوے ان سے بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی لیگیسی ہے عبداللہ ابن مسعود کی. سو وٹ از ٹو لرن عبداللہ ابن مسعود سے؟ نمبر 1 فوکس. دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے فوکس ضروری ہے. وٹ یو فوکس آن گروز. ٹھیک ہے، آج کے جو یوتھ ہے اس کو فوکس کرنا سیکھنا ہے. آپ صرف فوکس کی اسکل کو ماسٹر کر لیں، آپ کی بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے لیے پھر آپ کو سوشل میڈیا کو ذرا مینیج کرنا پڑے گا، موبائل یوزیج کو مینیج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا، اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے، ان گولز کے مطابق آگے چلنا پڑے گا. اف یو آر ناٹ فوکسڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، فارگیٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود واز ویری فوکسڈ فار قرآن، ویری ایگر فار دین، ویری ود گریٹ فوکس رسول اللہ کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، صورتیں دیکھیں میمورائز کرتے تھے فوکس ہو کے، اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیا. تو پہلی چیز فوکس. دوسری چیز دین کے علم کے لیے ٹائم نکالیں. فوکس بھی ضروری ہے لیکن ٹائم نکالنا بھی ضروری ہے. اور یقین کریں یہ بہت سے مسائل کا حل ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے. یوتھ جب دین کے لیے ٹائم نکالیں گے، کچھ پروڈکٹیو کام کریں گے، خرافات سے نکلیں گے، اور ظاہر ہے اوور تھنکنگ سے نکلیں گے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس رسپیکٹ، لیکن یقین کریں جو ویلے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. جن کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بس سوچتے رہتے ہیں، ان کو ڈپریشن زیادہ ہوتی ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ برین کو کہیں بزی کریں، اور وہ یہ ہے کہ ٹھوس دین کا جو علم ہے، ٹھوس علم حاصل کریں. اور ٹھوس علم میں فقہ پڑھیں، پتہ ہونا چاہیے آپ کو طہارت کے کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا، اور پتہ ہونا چاہیے نماز کا طریقہ پورا، پتہ ہونا چاہیے وضو کے کیا مسائل ہیں. ٹھوس علم حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ. آج کل تو بہت آسان ہو گیا. دس از دا سیکنڈ تھنگ ٹو لرن. تھرڈ تھنگ ٹو لرن از ایگرنیس ٹو فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لیگیسی کہ اتنا ایگرلی فالو کرتے تھے ہمارے نبی کو کہ ابھی ایک بات ہوئی ہے اور فوراً سے حکم بجا لائے. دس شوڈ بی آور اسپرٹ ایز ویل اگر یو وانٹ ٹو بی کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انشاءاللہ. اور چوتھی چیز ان سے لرن کرنے کی یہ ہے، اپیرنس ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ کی فزیکل اپیرنس پہ، آپ پتلے دبلے ہیں، آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، ڈزنٹ میٹر. صحابہ کو دیکھیں، عبداللہ بن مسعود کو اللہ نے کتنی عزت دے دی قرآن کی بدولت. قرآن عزت دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود از دا گریٹسٹ کیس اسٹڈی ہاؤ قرآن گیوز رسپیکٹ. اگر آپ نے کوئی کیس اسٹڈی دیکھنی، قرآن ایسی کتاب ہے اس کے ساتھ جو بھی جڑا وہ ہائٹ پہ گیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود نمبر 1 کیس اسٹڈی ہے اس کی. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ جڑیں اگر آپ کو ہائٹ چاہیے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ مجھے دنیاوی کوئی ہائٹ ملے، وہ مل جائے گی انشاءاللہ. اس نیت سے کہ بس میں نے اللہ کی کتاب کو لرن کرنا ہے، اللہ کی کتاب ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم نکالنا ہے، پراپر مخارج لرن کرنے ہیں، پراپر تجوید لرن کرنی ہے، پراپر تلاوت سیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، تلاوت آنی چاہیے سب کو. تو یہ شوق آپ کو بہت بلندیوں پہ لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ شوق آپ کے زندگی کے بہت سے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سالو کر دے گا. سو جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ میں نے جیسے شروع میں اناؤنس کیا کہ اگر تو اللہ کے فضل سے ہمارا حج ہو گیا، ویزا آ گیا، تو پھر یہ کلاس رک جائے گی، لیکن اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے. ادروائز بھی کریں گے بریک کے بعد، کیونکہ صحابہ کو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہمیں کم از کم 100 صحابہ کور کرنے چاہیے. میرا ایم تو یہ ہے. لیٹس سی ویئر اٹ گوز انشاءاللہ تعالیٰ. سو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی کمپنی دے جنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.